السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضور کے مرید کی بیٹی اور قوم جنات کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، سرکار میں برباد ہو گیا ہوں، تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے؟ اس مرید نے عرض کیا، سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے آج تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار کود کر بھی نہیں جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں، اپنے دل کی بےتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے مرید، کیا تم کرب کے ویرانے کو جانتے ہو؟ تو اس مرید نے عرض کیا، سرکار وہ تو بہت خطرناک اور بڑا ہی دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، اور پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوگیں۔ جنات دہاڑتے ہوئے بھیانک آواز میں نکلتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکتا۔ پھر شہنشاہ جنات تم سے پوچھے گا، پھر تم اس کو پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے، اور اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کرب کے ویرانے پر جا کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جنات چھوتے ہی اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دہاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا، اے جناتوں کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی،
कोई जिन उसको उठा कर ले गया है। मुझे मेरी लड़की आज ही चाहिए, जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। जब शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अपनी फौज को वापस बुलाया और कहा, ये हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, उसकी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन उसे उठाकर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, कुओं की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में वीरानों में तलाश करो, जंगल में तलाश करो, जैसे भी हो उस लड़की को लेकर आना और जो जिन उस लड़की को ले गया है उसको भी लेकर आना। पूरी जिन्नात की फौज चल देती है। शहंशाह जिन्नात ने फिर उन लोगों को वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा, आकर ये मत कहना लड़की हमें नहीं मिली है, इसलिए कि अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। फिर सारी की सारी जिन्नातों की फौज हर जगह तलाश करना शुरू कर देती है, जंगलों में, वीरानों में, समंदर की गहराइयों में, पहाड़ों में लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। बहुत मुश्किल के बाद जो जिन उस लड़की को उठा लाया था, जिन्नातों की फौज उसे तलाश कर लेती है, उसको और उस लड़की को शहंशाह जिन्नात के पास ले जाते हैं। उन जिन्नात ने कहा, ए शहंशाह जिन्नात, हमने इसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। शहंशाह जिन्नात ने उस जिन से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे पता है हुजूर गौसे आजम कौन है? तुझे उनके शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? जिन ने कहा, ए शहंशाह जिन्नात, मेरी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खिला हुआ था, ये अपने नाजो अंदाज में खड़ी हुई थी। फिर मैं इसे उड़ा के ले गया। फिर शहंशाह जिन्नात ने कहा कि तूने पूरी कौम जिन्नात को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख साहब जलाल में आ जाते तो पूरी कौम जिन्नात को पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जगह ना मिलती। और शहंशाह जिन्नात ने इतना कहकर एक जल्लाद जिन को बुलाया और उसको हुक्म दिया, इस जिन की गर्दन को जिसने इस लड़की को उठाया था धड़ से अलग कर दो और उस लड़की को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के हवाले करके शहंशाह जिन्नात ने कहा, ये लो और शेख साहब की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर देना और तुम्हारी बेटी आज ही और पूरी इज्जत के साथ तुम्हें मिल गई है। शहंशाह जिन्नात इतना कहकर चल देता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने आवाज़ दी, ऐ शहंशाह जिन्नात, ज़रा हमारी बात तो सुनो। तो शहंशाह जिन्नात ने कहा, बोलो क्या बात है? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने कहा कि बताओ, तुम लोग सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो? इतना सुनना था। शहंशाह जिन्नात ने कहा, हुजूर जैसे इंसानों के सरकार हैं उसी तरह कौमे जिन्नात के भी हाकिम हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामात का वाक़या आपको कैसा लगा? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं।